السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان پاکستان کشیدگی کے درمیان ہندوستان نے ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان کے لاہور میں ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی۔ امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو یا تو لاہور چھوڑنے یا محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور لاہور میں صبح سے ہی افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ اسی دوران لاہور میں موجود امریکی قونصل خانے نے بیان جاری کیا کہ انہیں ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ڈرون دھماکے ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر قونصل خانے کے تمام عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کے قریب کے کچھ علاقوں کو خالی کرایا گیا۔ ایسے تمام امریکی شہری جو خود کو کشیدہ علاقوں کے قریب محسوس کر رہے ہیں، انہیں یا تو ملک چھوڑ دینا چاہیے یا پھر محفوظ مقامات پر جانے کا مشورہ دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردنی نژاد امریکی معالج ڈاکٹر جینٹ نشیوات کی بطور سرجن جنرل نامزدگی واپس لے لی، جب ناقدین نے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی میڈیکل اسناد میں جعلسازی کی ہے۔ 22 نومبر 2024 کو جاری کردہ ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ نشیوات کو نامزد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نشیوات ایک ڈبل بورڈ سرٹیفائیڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں جو غیر متزلزل کمٹمنٹ کے ساتھ ہزاروں امریکیوں کی جانیں بچانے اور علاج کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ یونیورسٹی آف آرکنساس فار میڈیکل سائنسز سے فارغ التحصیل ہے اور ان کا سفر ایک بیوہ تارکین وطن نرس ماں کے 5 بچوں میں سے ایک کے طور پر شروع ہوا۔ یہ معلومات ان کی ویب سائٹ drjenit.net پر بھی موجود ہے، جہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر نشیوات نے اپنی میڈیکل ریزیڈنسی یونیورسٹی آف آرکنساس فار میڈیکل سائنسز سے مکمل کی۔ تاہم متعدد میڈیا اداروں کی جانب سے شائع کردہ ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر نشیوات نے اپنے میڈیکل ڈگری امریکن یونیورسٹی آف دی کیریبین اسکول آف میڈیسن سے حاصل کی۔ ناقدین کا الزام ہے کہ نشیوات کبھی بھی یونیورسٹی آف آرکنساس فار میڈیکل سائنسز کی طالبہ نہیں رہی۔ نشیوات، جن کے والدین اردن سے تعلق رکھنے والے مسیحی عرب تارکین وطن ہیں، ان کو 8 مئی 2025 جمعرات سینیٹ کی کمیٹی برائے صحت، تعلیم، محنت اور پینشن کے سامنے اپنے تقرر کی توثیق کے لیے پیش ہونا تھا، تاہم ان کا نام کمیٹی کے اعلان سے ہٹا دیا گیا۔ اسرائیل نے ایک نیا فوجی منصوبہ متعارف کرایا ہے جس کا نام ایک بائبل کے کردار کے نام پر رکھا گیا ہے، جس کا مقصد غزہ پر طویل مدتی قبضے کو رسمی شکل دینا اور فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بڑے پیمانے پر بے دخل کرنا ہے۔ اسرائیل کی دائیں بازو کی سیکورٹی کابینہ نے اس ہفتے متفقہ طور پر اس حکمت عملی کی منظوری دی، جسے مارکوائٹ گارڈین کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت تل ابیب کی غزہ میں نسل کشی کی جارحیت کو مزید تیز کرنے کا ارادہ ہے، جس میں اب تک 52,600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پوری آبادی بے گھر ہو چکی ہے اور علاقہ تباہی کا شکار ہے۔ اسرائیلی حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ حماس کو 10 دن کی مہلت دے رہے ہیں، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطے کے جاری دورے کے اختتام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ زبردست طاقت کے ساتھ حملہ شروع کریں۔ اسرائیل کی جانب سے حماس سے توقع کی جانے والی شرائط واضح نہیں، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فلسطینی گروپ پہلے ہی ایک وسیع جنگ بندی کی تجویز پر رضامند ہو چکا ہے، جس میں تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے بدلے غزہ پر اسرائیل کی جنگ کو روکنا شامل ہے۔ اگرچہ اسرائیلی حکام مارکوائٹ گارڈین کے حماس کو ختم کرنے اور یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے ایک حملہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ منصوبہ غزہ پر زیادہ گہرے اور غیر معینہ مدت کے قبضے کی بنیاد رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ اس منصوبے میں فضائی، زمینی اور سمندری حملے شامل ہوں گے، جن میں اسرائیلی فوج کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے بنیادی ڈھانچے کی منظم تباہی بھی شامل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا اعادہ کیا۔ ترک شعبہ اطلاعات کے مطابق آج بھی اس بات چیت میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی، 6 مئی کی رات کو ہوئے حملے اور تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹیلی فون پر صدر اردوغان نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، حملے میں شہید ہونے والوں کے لیے پاکستانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے انقرہ کی جانب سے پاکستان کے پرسکون اور متوازن رویے کی حمایت کا اظہار کیا۔ ترک صدر نے کہا کہ جموں کشمیر میں 22 اپریل کو ہوئے حملے کی غیر جانبدار، شفاف اور قابل اعتماد بین الاقوامی تحقیقات کے لیے پاکستان کی تجویز مناسب ہے۔ دوسری جانب نئی دہلی نے کہا کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی اخبار نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ برطانیہ ان ملکوں کی ویزا درخواستوں کو محدود کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جن کے ویزے کی مقررہ مدت سے زیادہ قیام یا سیاسی پناہ لینے کا امکان زیادہ ہے۔
ٹائمز اخبار کے مطابق ہوم آفس کی جانب سے پاکستان، نائجیریا اور سری لنکا سمیت بعض ممالک کے شہریوں کی جانب سے ورک اور اسٹڈی ویزے کی درخواستوں پر سخت شرائط لگ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان منصوبوں کا اعلان جلد ہی امیگریشن وائٹ پیپر میں کیا جائے گا، کیونکہ حکومت امیگریشن کے اعداد و شمار کو قابو کرنا چاہتی ہے۔ لیبر پارٹی نے اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا کہ وہ امیگریشن کی تعداد میں کمی لائے گی۔ پارٹی نے کہا کہ خالص نقل مکانی کی مجموعی سطح کو مناسب طریقے سے کنٹرول اور منظم کیا جانا چاہیے۔ ہوم آفس کے ترجمان نے کہا، جو لوگ ورک اور اسٹوڈنٹ ویزے پر آتے ہیں اور سیاسی پناہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان افراد کی فائل پر انٹیلیجنس بنا رہے ہیں تاکہ ان کی جلد اور تیزی سے شناخت کی جا سکے۔ جہاں ہمیں ایسے عوامی رجحانات کا پتہ چلتا ہے جو ہمارے امیگریشن قوانین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہم کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آنے والا امیگریشن وائٹ پیپر ہمارے ٹوٹے ہوئے امیگریشن سسٹم کو بحال کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دے گا۔ غزہ کی پٹی میں آج اسرائیلی حملوں میں کم از کم 82 فلسطینی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہری دفاع نے یہ اطلاع دی۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود وصال کے مطابق غزہ شہر کے مغرب میں الرمل محلے میں ایک ریسٹوران اور ایک گنجان آباد بازار کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 39 افراد ہلاک اور 86 دیگر زخمی ہوئے۔ الشفا اسپتال میں زیر علاج 27 سالہ ابراہیم سعید نے کہا، میں نے پہلے ایک سیٹی سنی، پھر ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے ارد گرد لاشیں پڑی دیکھی جن میں 2 بچے بھی شامل تھے جو کافی فروخت کر رہے تھے اور دوسرا مکئی بیچ رہا تھا۔ ایک اور عینی شاہد ابو صالح عبدہ نے کہا ہے کہ حملہ بغیر کسی وارننگ کے ہوا ہے۔ ہندوستانی افواج کا پاکستان پر آپریشن سندور جاری ہے۔ ہندوستان نے واضح کیا ہے کہ یہ جوابی کارروائی تھی، نہ کہ جنگ کا آغاز۔ آج جمعرات کو ایک خصوصی بریفنگ میں کرنل صوفیہ قریشی نے بتایا کہ آج صبح ہندوستانی فوج نے پاکستان کے کئی علاقوں میں فضائی دفاعی رائڈرز اور سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ لاہور کا فضائی دفاعی نظام بھی غیر فعال کر دیا گیا۔ یہ کارروائی انہی شرائط پر کی گئی جیسی پاکستان نے طے کی تھی۔ وہیں ونگ کمانڈر ریومیکا سنگھ نے بتایا کہ پاکستان نے کپواڑہ، اوڑی، پونچھ اور راجوری جیسے علاقوں پر مارٹر اور بھاری توپ خانے سے حملہ کیا، جس میں 16 افراد کی جانیں تلف ہو گئی۔ ان میں 3 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں۔ ہندوستان کو جوابی کارروائی کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ ہندوستان نے پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال مارٹر اور توپ خانے کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ دوسری خصوصی بریفنگ میں خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے واضح طور پر کہا ہے کہ TRF دراصل پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کا نیا نام ہے۔ مسری نے کہا کہ جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہلگام حملے پر بیان جاری کر رہی تھی، پاکستان نے TRF کا نام ہٹانے کی کوشش کی، جبکہ TRF نے 2 بار حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ہندوستان اب UNSC کی 1267 کمیٹی سے رجوع کرے گا اور انہیں TRF اور پاکستان کے دہشت گرد نیٹ ورک کے بارے میں اپڈیٹ دے گا۔ پاکستان نے آج ہندوستان کے جموں کی فضائی پٹی پر راکٹ فائر کیا، لیکن ہندوستان نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ بھارت کے S-400 نے پاکستان کے 8 میزائل مار گرائے۔ واضح کہ پاکستان نے سانبا میں شدید گولہ باری کی۔ حملے کے پیش نظر آج جمعرات کو جموں کے RS پورہ علاقے میں بلیک آؤٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہاں مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ اس وقت جموں شہر میں موبائل نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہے۔ ستواری کیمپ پر حملے کی خبر ہے۔ دوسری جانب کپواڑہ میں بھی شدید گولہ باری کی گئی۔ تنگدار میں بھی بھاری مارٹر گولہ باری ہوئی، ساتھ ہی پونچھ اور راجوری میں بھی شدید فائرنگ جاری ہے۔ ہندوستانی فضائی دفاع نے کئی اہم مقامات کے قریب زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کو تعینات کیا ہے اور وہ مسلسل پاکستانی حملوں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ سسٹم جموں کے ہوائی اڈے کے قریب، پٹھان کوٹ کے قریب، اکھنور سیکٹر اور سانبا کے علاقوں میں تعینات کیا گیا۔ واضح کہ لڑاکا طیاروں نے جموں ہوائی اڈے سے اڑان بھری ہے۔ معلومات کے مطابق پاکستان نے راجستھان کے جیسلمیر میں بھی حملہ کیا ہے۔ یہاں دھماکے کے کئی آواز سنی گئی، اس کی وجہ سے جیسلمیر میں بھی بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ جیسلمیر انتظامیہ پوری طرح چوکس ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے جیزان کے گورنر شہزادہ محمد بن ناصر کو منصب سے سبکدوش کر دیا۔ سعودی پریسنسی کے مطابق شاہ سلمان نے ان کی جگہ شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن محمد کو جیزان کا گورنر مقرر کیا ہے۔ شاہ سلمان نے شہزادہ ناصر بن محمد بن عبداللہ بن جلوی کو نائب گورنر جیزان مقرر کیا۔ شاہی فرمان میں شہزادہ فہد بن سعد بن فیصل بن سعد اول کو شورا کی رکنیت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ اسی طرح شہزادہ فہد بن سعد بن فیصل بن سعد کو نائب گورنر قسم مقرر کیا گیا۔ شہزادہ عبدالعزیز بن محمد بن عیاف کو نائب وزیر داخلہ اور ناصر داؤد کو وزارت داخلہ کی نیابت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ فہد بن عبداللہ عسکر کو وزیر کے رتبے پر ایوان شاہی کے سربراہ کا نائب مقرر کیا گیا۔ شاہی فرمان میں تمیم بن عبدالعزیز سالم کو وزیر کے مرتبے پر شاہ سلمان کا نائب سیکرٹری مقرر کیا گیا۔
اسی طرح شہزادہ فہد بن سعد بن فیصل بن سعد آل عبد الرحمن آل سعود کو قصیم کے نائب گورنر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کم کرانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب نیوز کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے ایک ایسے وقت میں ٹیلی فونک رابطہ کیا جب جنوبی ایشیا کے ان دونوں ممالک کے درمیان بڑے تصادم کا خدشہ ہے۔ یہ پیش رفت ایک دن قبل انڈیا کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں پر میزائل حملوں کے بعد ہوئی ہے، جس میں 31 افراد ہلاک جبکہ 57 زخمی ہوئے۔ انڈیا نے اسے کشمیر کے پہلگام علاقے میں 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کا جواب قرار دیا، جس میں 26 سیاح مارے گئے تھے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے علاقائی سلامتی کے امور، اقتصادی معاملات اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ جو کوئی بھی ایسے شخص کے لیے کسی بھی قسم کا وزٹ ویزا جاری کرے گا اور وہ شخص بغیر اجازت حج کی کوشش کرے گا یا 1 ذی القعدہ سے 14 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ یا مقدس مقامات میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا یا وہاں قیام کرے گا تو ایسی صورت میں وزٹ ویزے پر بلوانے والے شخص پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کی تعداد کے مطابق جرمانے بھی دہرائے جائیں گے۔ وزارت نے عازمین حج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حج کے ضوابط کی پابندی اور خلاف ورزیوں پر اطلاع دینے کی ہدایت دی ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ اور حج کمیٹی کے سربراہ اور شاہی مشیر شہزادہ خالد فیصل بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے حج تیاریوں کے حوالے سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل نے حج کمیٹی کے اراکین اور مختلف اداروں کے ذمہ داروں سے حج سیزن کے حوالے سے کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ ریجن شہزادہ سعود بن مشعل کو متعلقہ اداروں کی جانب سے رواں سال حج 2025 کے لیے مشاعر مقدسہ یعنی وادی مینا، مزدلفہ اور میدان عرفات میں کیے گئے ترقیاتی امور کے بارے میں تفصیلی طور پر مطلع کیا گیا۔ ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن مشعل نے حج کمیٹی کی رپورٹ اور مشاعر مقدسہ میں انجام دیے جانے والے ترقیاتی کاموں پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں حج سیزن کے حوالے سے دیگر امور پر بھی زیر بحث آئے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے جدہ کے قصر السلام میں فلسطین کے نائب صدر سید حسین شیخ نے آج بروز جمعرات ملاقات کی۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق فلسطینی نائب صدر کی جدہ کے السلام پیلس آمد کے موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں فلسطینیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور جدوجہد کو بڑھانے کے طریقے بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ بھی موجود تھے۔